بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کا دن اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مبارک دن ہے. آج کا دن جو کہ جمعے کا دن ہے، ایک فضیلت والا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کی فضیلت کو تمام امتوں پر فرض کیا تھا، لیکن دوسری امتیں اس دن کی فضیلت سے گمراہ ہو گئیں. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا نحن السابقون نحن الآخرون السابقون، کہ ہم آخری ہیں، یعنی جو امتیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجیں ان میں سب سے آخر میں ہمارا نمبر آتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم پہلے بھی ہیں. پہلے اس اعتبار سے کہ جب قیامت کے دن سب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب کرے گا، تو سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب و کتاب ہوگا. اور پھر جب جنت کے اندر جانے کا نمبر آئے گا تو سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اس اعتبار سے ہم سب سے پہلے ہیں. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن کی فضیلت یہود پر واجب کی گئی تھی، لیکنہم ضلوا واخذوا یوم غد، لیکن وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے آنے والا دن یعنی سنیچر کے دن کو فضیلت والا دن مانا، جبکہ نصارہ نے اس کے بعد والے دن کو فضیلت کا مانا، یعنی اتوار کے دن کو. جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فضیلت بن مانگے عطا کر دی اور جمعے کا دن اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا. امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے جو فضیلتیں عطا کی ہیں وہ ایک یا دو نہیں ہیں، صرف جمعے کا دن نہیں ہے، بلکہ ایسی نہ جانے کتنی فضیلتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو یعنی ہم لوگوں کو عطا کی ہیں، اور ہم نے ان فضیلتوں کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ نہیں کیا تھا. بخاری کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کو بیان کچھ اس انداز میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہود نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی مزدوری ایک حصہ عطا کی. مثال کے طور پر آپ کہہ لیں کہ 1 روپے عطا کی. پھر ظہر سے لے کر عصر تک نصارہ نے کام کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی مزدوری 1 روپے ادا کی. پھر ہماری امت کا نمبر آیا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا. ہم لوگوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا اور اللہ رب العالمین نے ہماری اجرت 2 روپے دی. سب سے کم کام امت محمدیہ نے کیا، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ سب سے چھوٹا ہے. ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت بڑا ہے، جبکہ فجر سے لے کر ظہر تک کا وقت اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈبل مزدوری ادا کی. اس کے بدلے میں یہود و نصارہ ناراض ہوئے اور کہا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں نے ہم سے کم کام کیا اور تو نے انہیں اجرت ہم سے زیادہ عطا کی. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف سے ادا کی ہے، تمہارے حق میں سے کوئی کمی نہیں کی.
تمہارا جو حق بنتا تھا 1 روپیہ وہ میں نے ادا کیا، ان کو میں نے 2 روپے دیے اپنی طرف سے۔ میرے عزیزو، میں نے یہ فضیلت اور یہ واقعہ مختصر سا اس لیے بیان کیا ہے کہ امت محمدیہ کو جو فضیلت اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوئی تھی وہ نہ انہیں کل ہضم ہوتی تھی اور نہ ہی آج ہضم ہوتی ہے۔ صرف امت محمدیہ ہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان لوگوں نے طعن و تشنیع کندہ نہیں چھوڑا۔ اب سے کچھ دن پہلے کا واقعہ، تقریباً مہینے بھر کا واقعہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب فرانس کے اندر ایک ٹیچر نے کلاس میں جا کر ایک کارٹون بچوں کے سامنے دکھایا اور کہا کہ یہ کارٹون ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کے رسول کا کارٹون بنا لینا ان لوگوں کے لیے ممکن ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول کی تصویر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تصویر کو تو چھوڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ملی ہوئی کوئی بھی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ نہ اللہ کے رسول کا بال دنیا میں کہیں موجود ہے، نہ اللہ کے رسول کی کوئی قمیض دنیا میں کہیں موجود ہے، نہ اللہ کے رسول کا جوتا کہیں دنیا میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول کا اگر کچھ موجود ہے تو اللہ کے رسول کی مسجد جو مدینہ منورہ میں اور اسی مسجد کے بیچ میں موجود اللہ کے رسول کی قبر، وہ قبر مسجد کے بیچ میں نہیں تھی، وہ بعد میں بیچ میں آ گئی ہے۔ صرف اللہ کے رسول کی قبر دنیا کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ کے رسول کی تصویر ہی موجود نہیں تو کارٹون بنانے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو صرف اسکول کے ایک ٹیچر کی حرکت تھی، اس پر بس نہیں کیا، بلکہ فرانس کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ ہم کارٹون بنانا نہیں چھوڑیں گے، ہم کارٹون بناتے رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی امت محمدیہ کو اس نے دہشت گردانہ امت قرار دیا۔ یہ بھی بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ لوگوں دہشت پھیلاؤ، لوگوں کو مارو۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2-3 واقعات پیش کروں گا جن سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے کس قدر لوگوں میں دہشت پھیلائی ہے، کس قدر لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دی ہے۔ کیا اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یا لوگوں میں امن و شانتی پھیلانے کا نام ہے؟ سب سے پہلے میں واقعہ بیان کروں گا فتح مکہ کا۔ فتح مکہ کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں مختصر سی اللہ کے رسول کی زندگی پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، جو مکہ کے اندر اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کے 13 سال گزارے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر تک اللہ کے رسول مکہ ہی میں رہے۔ پھر جب عمر 40 سال ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا۔ آپ نے رسول بننے کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے۔ کل ملا کر 53 سال کی زندگی اللہ کے رسول نے مکہ شہر کے اندر گزاری، اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں اللہ کے رسول نے 10 سال گزارے۔ یوں کل ملا کر اللہ کے رسول نے 63 سال کی عمر دنیا میں گزاری۔ جو اللہ کے رسول نے 13 سال کا پیریڈ نبی بننے کے بعد مکہ میں گزارا تھا وہ انتہائی تکلیف دہ موقع تھا۔ جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے مقدس پیشانی رکھی جائے، اس کے سامنے انسان اپنا سر جھکائے، اس سے انسان اپنی مرادیں مانگے۔ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اے لوگوں، اگر مراد مانگنے کے لیے کوئی ہے، دعائیں مانگنے کے لیے کوئی ہے جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی ٹیکیں تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے رسول کا یہ پیغام جب لوگوں تک پہنچا تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، ہم اسے مان لیتے ہیں۔ ہر معاشرے میں چنندہ لوگ ہوتے ہیں جو حق بات کو تسلیم کرتے ہیں، باقی سارے لوگ، اکثریت اس سے انکار کر دیتی ہے، اسے ٹھکرا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا گیا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کو تکلیفیں دینا شروع کی، نت نئے طریقے تکلیف دینے کے نکالے۔ کوئی اللہ کے رسول کی گزرگاہ پر کانٹے بچھا دیا کرتا تھا، تو کوئی دوسرا اللہ کے رسول کے اوپر کوڑا ڈال دیا کرتا تھا،
کفار مکہ نے تو حد کر دی، یہاں تک گر گئے کہ جب اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص کے گھر ایک اونٹ قربان ہوا ہے، اس اونٹنی کا کوئی اوجھ لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دے، میں اسے فلاں فلاں انعام دوں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور جاتا ہے، اس اونٹنی کا اوجھ اٹھا کر لاتا ہے، اور اللہ کے رسول جب سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول کی گردن پر لا کر رکھ دیتا ہے۔ اس بوجھ سے اللہ کے رسول کی گردن جھکی رہ جاتی ہے، اللہ کے رسول گردن نہیں اٹھا پاتے اور بدبو سے سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تک پہنچتی ہے۔ چھوٹی سی بچی ہیں فاطمہ، ان تک یہ خبر پہنچی، گھر سے آتی ہیں، اللہ کے رسول کی یہ حالت دیکھتی ہیں، روتی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹاتی چلی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، کفار مکہ نے اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھایا اور کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے لین دین، خرید و فروخت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بیاہ نکاح شادی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں۔ لہذا اللہ کے رسول کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ صرف اللہ کے رسول کا نہیں، ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول پر ایمان لایا تھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کرتا تھا، ان سب کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ایک یا دو دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے بھی نہیں، یہ سماجی بائیکاٹ 3 سال تک چلتا رہا۔ نہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بچا تھا، کیونکہ جو کچھ تھا وہ سب اس پیریڈ میں وہ کھا چکے تھے۔ انہیں تھوڑا بہت کہیں سے مل جاتا تھا، جیسا ہوتا ہے نا سوسائٹی کے اندر کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے بھائی تو ہیں، بیچارے پریشان ہیں، چپکے سے کچھ پہنچا دیا کھانے کے لیے۔ تو ویسے ہی اللہ کے رسول کے پاس کچھ خیر خواہ لوگ تھے جو باہر سے تھوڑا بہت پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے 3 سال کی مدت گزر گئی، پھر اللہ رب العالمین نے راستہ کھولا اور وہ سماجی بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ اس سماجی بائیکاٹ کے ختم ہونے سے پریشانیاں ختم نہیں ہو گئیں، لوگوں نے تانے دینا، پریشان کرنا اب بھی نہیں چھوڑا۔ تنگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مکہ سے نکلے، اور مکہ کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے طائف نام کا، طائف کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس امید پر کہ شاید طائف کے لوگ میری بات مان لیں اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کے رسول کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کی کوئی بلڈنگ نہیں بننے والی تھی، بلکہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی دعوت کو، اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پریشان تھے۔ طائف پہنچے، طائف کے لوگوں نے بھی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا، اللہ کے رسول کو طائف سے نکال دیا، اور جو گلی کے گنڈے ہوتے ہیں، جو طائف کے اوباش لڑکے تھے، انہیں اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا، کہا کہ اللہ کے رسول کے اوپر پتھر مارو، اللہ کے رسول کو گالیاں دو۔ انہوں نے یہی کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کے غلام حضرت زید بھی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول کے اوپر آنے والے پتھروں کو بچا رہے ہیں، لیکن آخر 2 ہاتھ اللہ کے رسول کو کب تک بچاتے؟ ان پتھروں کی وجہ سے اللہ کے رسول لہو لہان ہو گئے، اللہ کے رسول کے سر سے خون نکلا اور جوتیوں میں جا کر جم گیا، یعنی خون اتنا زیادہ بہا کہ نیچے تک بہہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر آ گئے، حالت یہ تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا میں کہاں جا رہا ہوں۔ مکہ کے قریب آ کر ایک باغ کے اندر اللہ کے رسول تشریف لے گئے۔ کچھ وقت کے بعد اللہ رب العالمین نے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی ایک فرشتہ اللہ کے رسول کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر محمد کہیں تو ان مکہ والوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ ان طائف والوں کو تباہ کر دیا جائے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ حکم دیں تو بین الاخشبین، 2 پہاڑ تھے اخشبین نام کے، ان اخشبین نامی پہاڑوں کے درمیان مکہ اور طائف دونوں شہر آتے ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اگر آپ حکم دیں تو ان کے اس برے سلوک کے نتیجے میں دونوں پہاڑوں کو اٹھاؤں اور ان کے بیچ میں بسنے والی اس آبادی کو مسل کر رکھ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑا اچھا ہوا آج میں ان سے بدلہ لے لوں گا اپنا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ارحم قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ رب العالمین میری قوم پر رحم فرما،
یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں رسول ہوں، یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل ایمان لے کر آئے اور وہ اسلام کے لیے کھڑی ہو۔ میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر اور بھی تکلیفیں دی گئیں۔ تکلیفوں کا آخری حد، تکلیفوں کا آخری نمونہ وہ یہ تھا کہ مکہ کے لوگوں نے پلاننگ کی کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کی پلاننگ سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ پلاننگ یہ بنائی گئی کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان لیا جائے، اس نوجوان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دی جائے اور ان سب لوگوں کو یہ حکم دیا جائے کہ ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول کے اوپر حملہ کر کے شہید کر دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایک بندہ یا ایک قبیلے کا کوئی شخص اگر اللہ کے رسول کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اللہ کے رسول کے قبیلے والے اس شخص کو قتل کریں گے اور پھر دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگی۔ اس کے برعکس اگر 10 قبیلوں کے 10 نوجوان ایک ساتھ حملہ کریں گے تو یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا کہ کس بندے نے قتل کیا ہے، اور اللہ کے رسول کے قبیلے والے 10 قبیلوں سے لڑائی تو کر نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ بدلے میں کیا ہوگا کہ یہ لوگ دیت پر راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ کے رسول کے قتل کے بدلے 100 اونٹ انہیں دے دیے جائیں گے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ یہ پلاننگ کی گئی اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو اس پلاننگ سے بھی باخبر کیا، اور اللہ کے رسول ان کافروں کے بیچ میں جو اللہ کے رسول کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے قتل کی پلاننگ لیے ہوئے، ان کے بیچ میں سے اللہ کے رسول نکل گئے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ میرے عزیزوں، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی مکہ کے کافروں نے اللہ کے رسول کو چین نہیں لینے دیا۔ آپ جانتے ہیں کئی ساری جنگیں ہوئیں۔ پہلی جنگ بدر کے نام پر تھی، بدر کے مقام پر جو غزوہ بدر کے نام سے ہم جانتے ہیں وہ جنگ ہوئی، جس میں مسلمان 313 اور کافر 1000 تھے۔ صرف ایک جنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد اگلے سال دوسری جنگ ہوئی احد کے نام، احد پہاڑی کی جگہ پر۔ وہاں مسلمانوں کی تعداد 700 اور کافر 3000 تھے۔ دوسری جنگ بھی ختم ہوئی۔ اس کے 2 سال بعد ابو سفیان کو سکون نہیں ملا، وہ اس ٹائم کافر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ عرب کے اندر جو کافر رہا کرتے تھے، جو مشرکین تھے، ان سب کو جمع کیا اور 10,000 کی ایک فوج بنائی اور مدینہ پر حملہ کر دیا، جسے غزوہ خندق کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک خندق مدینہ کے آس پاس کھود دی کہ کوئی کافر کراس کر کے نہ آ پائے۔ ایک بڑی فوج ایک ساتھ نہیں آ سکتی، اکا دکا اگر کوئی پار کر کے آیا تو اس سے نپٹ لیں گے۔ 10,000 کی فوج مدینہ کے ارد گرد پڑاؤ ڈالے ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی اور کافر ناکام ہو گئے۔ میرے عزیزوں، اس واقعے سے 3 سال کے بعد سن 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے صرف 3 سال کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کے دشمن کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول انہیں معاف کر رہے تھے۔ وہ واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر نکلتے ہیں مکہ کی طرف۔ مکہ والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے رسول اتنی بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں۔ مکہ کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، تب مکہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی فوج آ گئی، اب تو ہم جنگ کی تیاری بھی نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان کو بڑی فکر ہوتی ہے۔ ابو سفیان مکہ کے کافروں کا کمانڈر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں ایمان لے آتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کافر کو جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ 2 بڑی جنگیں کی، احد کی جنگ اور غزوہ خندق کے سارے عرب کے کافروں کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ بول دیا تھا، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایمان لے آئے، سب کچھ قبول ہے۔ ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ اتنا ہی نہیں، جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ کافر مکہ کے کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ اللہ کے رسول اعلان کراتے ہیں کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سڑکوں پر رہ گئے، گھروں تک نہیں پہنچ پائے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا جو اپنا ہتھیار نیچے ڈال دے اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ سارے لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں، کوئی اللہ کے رسول کے مقابلے کے لیے نہیں آتا۔ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں،
مکہ کے وہ دشمن جنہوں نے اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر کوڑا پھینکا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی ہوتی ہے، وہ سارے لوگ آج اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول کے ایک حکم کا انتظار تھا کہ اللہ کے رسول کہیں اور ان کی گردن اڑا دی جائے۔ میرے عزیزو، اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قتل کرنا ہی سکھایا ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر وہاں لاشیں بچھا دی جاتی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کہا اذهبوا فانتم اليوم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب کے سب آج آزاد ہو۔ اللہ کے رسول نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، وہاں کھڑے ہو کر یہ نہیں گنایا کہ تم نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، بلکہ صرف ایک معمولی سا اعلان کیا کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ میرے عزیزو، اس اعلان کا نتیجہ تھا کہ وہ آبادی اسلام لے آئی، مکہ کی آبادی اسلام لے آتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے وہ بھی مذہب اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک تیسرا واقعہ، چھوٹا سا واقعہ، حضرت ثمامہ بن اسال نامی ایک شخص ہیں جو ایک قبیلے کے سردار تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کو پکڑ کر لاتے ہیں، پکڑتے اس طریقے سے ہیں کہ ثمامہ بن اسال اپنے قبیلے سے نکلتے ہیں، مکہ کے لیے عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں اور ثمامہ کو قید کر کے مسجد نبوی لے آتے ہیں۔ مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ثمامہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں نے بہت تکلیفیں دے رکھی ہیں، آج تو مجھے قتل ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان تقتل ذا دم وان تنعم علی منعم، کہ اگر آپ قتل کرو گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جو قتل کا حقدار ہے، اور اگر آپ معاف کرو گے تو ایک ایسے شخص کو معاف کرو گے جو آپ کا احسان نہیں بھولے گا۔ اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر ملاقات ہوتی ہے، ثمامہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے؟ وہ پھر یہی جواب دیتے ہیں ان تقتل ذی دم وان تنعم علی منعم۔ اللہ کے رسول دوسرے دن بھی کچھ نہیں کہتے، چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن پھر جاتے ہیں ثمامہ کے پاس اور یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا حال ہے؟ ثمامہ یہی جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ ثمامہ کو کھول دو، انہیں جانے دو۔ صحابہ بھی حیران ہیں اور ثمامہ بھی حیران ہیں کہ میں تو قتل کا حقدار تھا، مجھے معاف کیوں کر دیا گیا؟ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ چلے جاتے ہیں اپنے قبیلے کی طرف، مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا یہ احسان، اللہ کے رسول کا یہ اخلاق انہیں بہت بھاتا ہے۔ وہیں پر غسل کرتے ہیں اور مدینہ واپس چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ شخص ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی مذہب اسلام ہے۔ اسلام اپنے اخلاق کی بنا پر دنیا کے اندر پھیلا ہے، یہی مذہب اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا کہ آج دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے۔ اگر اسلام، جیسا کہ آج کل دنیا میں واویلا مچایا جاتا ہے کہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور یہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اگر ایسا ہی ہوتا تو دنیا میں اسلام نہیں پھیلتا۔ بھلا سوچیں، وہ مذہب کہ جس نے ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہو اور ایک بلی کو تڑپا کر مار دینے کے جرم میں جہنم کی وعید سنائی ہو، وہ ایک انسان کو یا دہشت گردی کی تعلیم کہاں سے دے سکتا ہے؟ ہم سب وہ واقعہ جانتے ہیں کہ ایک نیک عورت تھی، ایک عابدہ عورت تھی، اس کے پاس ایک بلی ہوا کرتی تھی، اس بلی کو وہ کھانا پینا نہیں دیا کرتی تھی، اسی وجہ سے بلی کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ جبکہ وہ دوسری عورت جو فاسقہ اور فاجرہ تھی، جو غلط کام کیا کرتی تھی، اس نے ایک مرتبہ کتے کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا، زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، اپنا چمڑے کا موزہ اتارتی ہے اور کنویں میں سے پانی نکالتی اور کتے کو پلا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا اور اللہ نے اسے جنت کی بشارت دی۔ بھلا وہ مذہب جو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہو، وہ دہشت گردی کی تعلیم کہاں سے دے سکتا ہے؟ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر کسی مذہب کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، تو اسلام کو سمجھنے کے لیے جو اسلام کی اوتھینٹک کتابیں ہیں، قرآن کریم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اللہ کے رسول کی زندگی پر مشتمل احادیث ہیں۔ احادیث کیا ہیں؟ صرف اللہ کے رسول کا کہنا
کرنا ہی تو احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ احادیث اللہ کے رسول کی زندگی ہے اور قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ کتابیں ضروری ہیں۔ آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن پڑھیں۔ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، احادیث پڑھیں، آپ اسلام کو سمجھ سکیں گے۔ اور یہی ایک وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو کہ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مسلمان بننے کے لیے اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ اسلام کی اوتھینٹک کتابیں پڑھے، قرآن کریم کے ترجمے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ پڑھے، احادیث موجود ہیں، احادیث کے ترجمے موجود ہیں، ان سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن اور احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ان دونوں کو پڑھنا پڑے گا، تبھی اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ورنہ سنی سنائی باتیں کرنے والے اسلام کو یہی بتائیں گے کہ یہ غلط مذہب ہے، یہ فلاں تعلیم دیتا ہے، یہ فلاں تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اسلام کی تعلیم اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ میں نے 2-3 واقعوں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول نے امن و شانتی کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ وہ مذہب جو جانوروں کے ساتھ نرمی کا حکم دیتا ہو، وہ بھلا انسانوں کے ساتھ تشدد کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مذہب اسلام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام لوگوں کو جو مسلم نہیں ہیں یا مسلم ہیں لیکن وہ اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے، ان سب کو اللہ رب العالمین یہ توفیق دے کہ وہ مذہب اسلام کو سمجھیں، مذہب اسلام کو جو اس کی اصل کتابیں ہیں قرآن اور احادیث، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین سب کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمیں یقین ہے کہ جب لوگ اسلام کو ان کی صحیح کتابوں سے سمجھیں گے تو وہ اسلام سے دور نہیں رہ پائیں گے، مجبوراً انہیں اسلام کو گلے سے لگانا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام مذہب کے اندر ہی دلوں کا سکون موجود ہے، باقی اور کسی مذہب کے اندر دلوں کا وہ سکون نہیں موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اگر شانتی ملتی ہے، دلوں کو اگر سکون ملتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یاد قرآن اور احادیث کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہم پھر سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین سب لوگوں کو قرآن اور احادیث کے ذریعے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، وہ بہت ہی بری حالات سے گزر رہی ہے، اپنی ابتدا سے لے کر آج تک امت شاید ایسے حالات سے نہیں گزری جو برے حالات امت کے آج ہیں۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حالات ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، ہمارے اعمال ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے، ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے اعمال درست کر دے، ہمارے حالات درست کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔